أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ سننے والوں کو السلام علیکم. آج ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت مبارکہ کی، اس کا اب ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، رب اجعل، اے میرے رب، اجل یعنی تو بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، ورزق، اور رزق عطا فرما، اہلہ، اس میں رہنے والوں کو، من الثمراتی، ثمرات یعنی پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، قال فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ، تو اس کو فائدہ دوں گا، فامتہو، فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، استرہ، مجبور کر کے، الی عذاب النار، دوزخ والوں میں ڈالوں گا، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والوں میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمایا. جس نے کفر کیا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ اٹھایا، تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ پاک، اپنے شہزادے کو کعبے کے پاس اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کر چلے جانا، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ابراہیم علیہ السلام کو سوال کرنا کہ کیا اللہ نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ بیابان میں تنہا چھوڑ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. لمبی بات نہیں کی کیونکہ اتنا جواب دینا بنتا تھا، اور لمبی بات اس لیے نہیں کی کہ اللہ کے جو اپنے محبوبوں کے ساتھ راز و نیاز ہوتے ہیں، غیر ضروری طور پر وہ بیان نہیں کرتے. تو چونکہ سوال تھا تو آپ نہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے ہاں فرمائی، اور اس کو وہیں چھوڑ کر ان کو چلے گئے، ماں بیٹے کو. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ منظر بڑے دردناک طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر ماں بیٹے کو، تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کے پیچھے چند قدم اٹھائے، سبحان اللہ، مگر پھر صبر کر کے رہ گئیں. اور اس والد کے بھی حوصلے کو بھی داد دیجیے کہ اس ماں کے صبر کا بھی اندازہ لگائیے کہ ننھے شہزادے کی حالت زار کا بھی اندازہ لگائیے، جو اپنی بالکل چند دن کا دودھ پیتا بچہ ہے. جب آپ پیچھے ہٹ گئے تو بچے کو پیاس لگی تو والدہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، اور بیچ میں بچہ لیٹا ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر لیٹے ہوئے بچے کے مقام پر اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا،
یعنی کھودا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو وہ اس پانی کو اتنی رفتار تھی کہ اماں پاک نے یعنی والدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پانی کو آواز دی کہ زم زم یعنی بس بس رک جا بولا، اور اس کے ارد گرد ایک کناری سی بنا دی پانی کو محفوظ ہو جائے، یعنی ایک اس کی حد بنا دی مٹی کے ساتھ، جو کچی مٹی کے ساتھ کناری بنا دی. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آپ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ پانی چوری پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا. تو پھر آپ وہاں بنیادی ضرورت یعنی پانی ہوتا ہے. تو ویسے تو انسان درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے لیکن پانی کا بدل کوئی نہیں. اور پھر آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور وہاں پر ویسے درخت بھی نہیں تھے اور زندگی پانی کی نسبت یعنی پانی کے حوالے سے نسبتاً آسان ہو گئی. جرم قبیلے کا وہاں سے پھر گزر ہوا. اس قبیلے والوں نے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر چیلیں گھوم رہی ہیں اور پرندے اڑ رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ نشانیاں پہچان لیتے تھے، جیسے کہ آج بھی دیہاتوں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا چلی ہے، اس کے پیچھے بارش ہے، اور جو بادل کی آواز بتا رہی ہے کہ بادل میں پانی ہے، بادل کا رنگ بتا رہا ہے کہ اس میں پانی ہے، یہ فلاں کو کونے سے ابھرا ہے، یہ ضرور برسے گا. اس قسم کی باتیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں اور ان کے اندازے پھر صحیح ثابت ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی لوگوں کا اندازہ تھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں یا نیچے پانی ضرور ہے. تو اس قافلے والے ادھر آئے، قبیلے والے اپنے خیمے سواریاں ان کے پاس تھی، لوگ کھانا بدوش تھے. یہاں آئے تو مائی صاحبہ سے اجازت مانگی کہ آپ کے پاس پانی ہے، ہمیں یہاں ڈیرے لگانے دیں. تو مائی صاحبہ نے ان کو ایک شرط لگائی کہ تم پانی کے مالک نہیں بنو گے، استعمال کر سکتے ہو. اور بے دریغ پانی کا استعمال ہونے لگا اور زندگی میں کافی انقلابات بھی آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وہاں پہ رونقیں لگا دی اور اسی کے بیلی کی پھر ایک بچی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بنا لیا. اور جب خانہ کعبہ کی ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ حتیم جو ہے کیا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے یا نہیں. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے، پھر باہر کیوں رہ گیا؟ فرمایا کہ جب قریشیوں نے تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس اخراجات کم ہو گئے تھے، تو کعبے کو آدھا تعمیر کر چکے تو وہیں پر اس کی تعمیر بند کر دی اور کعبہ کو مربع کی شکل میں رہنے دیا، ورنہ یہ مستطیل شکل کا تھا. یہ حتیم سارے کا سارا کعبے کا حصہ ہے. اس لیے اب بھی جو لوگ مزاب رحمت یعنی خانہ کعبے کے پرنالے کو کہتے ہیں، اس کے نیچے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اصل ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہاں چلے گئے ہیں تو گویا کعبے کے اندر چلے گئے اور تبرک لے لیتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کے یا 2 نفل ادا کر لیتے ہیں. تو اماں پاک فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی بنیادوں پر ہی بنا دیں تو کیا ہی مناسب ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام نیا آیا، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو میں کعبے کو شہید کر کے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں مستطیل شکل میں بنا دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ نئے لوگ جو ہیں وہ کسی وسوسے کا شکار نہ ہو جائیں اور ان کا وہ اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھیں. اس حدیث مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسی مختار ہستی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم محبوب ہونے کے باوجود اگر اپنی اتنی پیاری خواہش کو اس لیے پورا نہیں کر رہے تو ہمیں بھی آج اس بات پر غور و فکر کرنی ہوگی. اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کے رہنے والوں کو اور جو آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کو یہاں کی پھل اور پھلوں سے رزق عطا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قربان جاؤں کہ آج ماشاءاللہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پھل سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اسی طرح سے ان کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج مکہ پاک میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، حرم پاک میں. اور فرمایا رب تعالیٰ نے کہ میں جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو مجبور کروں گا کہ دوزخ میں ڈالوں گا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. یعنی جو کفر کرتے ہیں
جو کافر لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور ہیں، ان کو بھی فائدہ دوں گا، مجبور کروں گا کہ وہ پھر عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔